نماز پنجگانہ، اس کی ترکیب اور اس کے فضائل اور اس سے متعلق احکامات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسمان پر اور زمین پر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا وہی مالک ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کاملہ سے متحرک ہے۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل اور پھول، دریا، سمندر اور پہاڑ، چرند و پرند سب ہی اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کے اس کائنات پر اتنے احسانات ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس کائنات پر عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال کر کے اسے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر قیامت تک انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک مکمل طرز زندگی اور قانون حیات قرآن حکیم کی شکل میں اپنے حبیب پیغمبر نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر انسان کو معراج انسانیت پر فائز کیا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، ہم سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کو فنا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں اور احسانات کا جب شمار نہیں تو اس کی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور شان بیان کرنے، اس کے حضور اس کی یکتائی اور عظمت کا اقرار کرنے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز و مجبور سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا بندہ ظاہر کرنے اور اس کی لامحدود نعمتوں اور رحمتوں پر شکر بجا لانے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ نماز عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتلایا ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، یعنی کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان اعمال میں سب سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے عبادات اسلام میں اہم ترین رکن نماز ہے، جو ہر امیر، غریب، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور بیمار و تندرست پر فرض ہے۔ یہ وہ فرض ہے جس سے کوئی مسلمان، وہ چاہے صحت مند ہے یا بیمار، کہیں مستقل قیام پذیر ہے یا سفر میں، کاروبار دنیا میں مصروف ہے یا بیکار امن و سکون کے گہوارے میں ہے، یا میدان جنگ میں کسی طور بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی نماز مسلمانوں کا اپنے دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے اپنے پروردگار کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے۔ یہی نماز خداوند رحمان و رحیم کی یاد ہے۔ یہی نماز رب العالمین کے بے شمار احسانات کا شکر ہے۔ یہی نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ پیدا کرتی ہے۔ یہی نماز اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، اس کی یکتائی اور عظمت کا اقرار ہے۔ یہی نماز بے چین روح کا سکون اور پریشان دل کا قرار ہے۔ یہی نماز مصیبتوں اور تکالیف میں دعا اور فریاد کا ذریعہ ہے۔ یہی نماز انسان کی دلی تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشوں کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے انہیں شرف قبولیت عطا کرتی ہے۔ یہی نماز انسان کو پاک و صاف بناتی ہے۔ یہی نماز انسان کو بے شرمی سے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔
یہی نماز گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی اور سچی راہ پر چلاتی ہے، یہی نماز تاریک دلوں کو منور کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں بکثرت مقامات پر نماز کی تعریف، اسے قائم کرنے کا حکم، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ رحمت للعالمین نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا حکم تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو اٹھو اور ہوشیار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد رب العزت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے کیا 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 جائے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور اللہ کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ہاں، اللہ ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس کے اوپر جمع یعنی پابند رہو۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور کامیاب ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
اسی طرح بہت سارے مقامات پر نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور نماز کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دل کی روشنی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کے فوائد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں 10 فائدے ہیں۔ یہ چہرے کی زینت ہے، دل کی روشنی ہے، بدن کی راحت ہے، قبر کی مونس ہے، رحمت کو اتارنے والی ہے، آسمانوں کی کنجی ہے، میزان پر وزن ہے، رب کی رضا ہے، جنت کی قیمت ہے، جہنم کا پردہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز ادا نہ کرے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا طریقہ بتائیں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو سختی سے تنبیہ کریں۔ اب ہم آپ کے سامنے نماز کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں، نماز کس کس وقت پڑھی جاتی ہے، نمازوں کے نام کیا کیا ہیں اور اس میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، نماز سے پہلے کن شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے اور نماز کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے تاکہ اس بیان کو سن کر اور غور سے سن کر آپ صحیح طور پر نماز قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دن رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ان 5 فرض نمازوں کا وقت سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ اور اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح پڑھو آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور اس آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ وقت میں تسبیح پڑھو، اور دن کے کناروں میں آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت میں عشاء ہے، اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے۔ اس طرح ترتیب کے لحاظ سے 5 فرض نمازیں یہ ہیں: نمبر 1 فجر کی نماز، نمبر 2 ظہر کی نماز، نمبر 3 عصر کی نماز، نمبر 4 مغرب کی نماز، اور نمبر 5 عشاء کی نماز۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق سنیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا۔
بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. دن اور رات کے وقت میں فرض نمازوں کے لیے بھی وقت مخصوص کر دیے گئے ہیں جو ابھی ابھی آپ نے سنے ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء.